السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بطیب ذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر و رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے۔ اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ ہم یہاں پر آ رہے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، یعنی خانقاہوں سے جڑنے کے بعد ہم کو حقیقی دین کیا ہے معلوم ہوتا ہے، حقیقی الہ کی پہچان ہوتی ہے۔ خانقاہوں کو آنے کا ایک ہی مقصد ہے، یعنی یہاں پر حقیقی دین معلوم ہوتا ہے، حقیقی الہ کی پہچان ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بتایا جاتا ہے، اولیاء اللہ کا مقام اور مرتبہ بتایا جاتا ہے، یعنی ہمارا خود کا مقام اور مرتبہ بتایا جاتا ہے۔ باادب بنایا جاتا ہے یہاں پر خانقاہوں میں، باادب بنایا جاتا ہے۔ باادب یعنی شے کو اس کے مقام پہ رکھنے والے بننا، بے ادب بے دین اور باادب بادین۔ جس کے پاس ادب نہیں ہے وہ بے دین ہے، جس کے پاس ادب ہے وہ بادین ہے۔ ادب یعنی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، اللہ کو اللہ کے مقام پہ رکھنا، رسول کو رسول کے مقام پہ رکھنا، اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ کے مقام پہ رکھنا، ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھنا، یہ ادب ہے۔ الحمدللہ تو ہم کو یہاں پر اپنے ایمان کی جب تجدید ہوتی ہے تو باادب بن جاتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کون ہے، رسول کون ہے، ہم کون ہیں۔ اللہ الہ ہے، لا الہ الا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ہم کیا ہے، ان کے امتی ہے۔ الحمدللہ تو ہم کو چاہیے کہ جو امت کا کام ہے وہ امت ہم کو کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرا، اس امت میں کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ ہم کو، ہم جیسا بتاتے کہ ہم امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا۔ یہ کتنی دولت سے اللہ تعالیٰ ہم کو مالا مال فرمایا۔ ایک تو یعنی اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا کر کے پھر اولیاء اللہ کا دامن ملنا بہت یعنی کمال کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے جو ہمارے ہاتھ میں اولیاء اللہ کا دامن ہے، غوث اعظم کا دامن ہے۔ نہیں یہ دامن کے ذریعے ہم کیا کریں گے، مولا تک پہنچیں گے انشاءاللہ سبحانہ اللہ۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ دین کیا ہے، اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے، اس کے اوپر عمل کرنا تقویٰ ہے۔ اتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کس پر ہے، اسلام، ایمان اور احسان پر ہے، یہ کامل دین ہے۔ یہ اب اسلام میں ارکان ہیں، ایمان میں شرطیں ہیں، احسان میں نصف ہے، یہ تفصیل سے ہم کو سمجھنا ہے۔ ہم گزشتہ اسلام کے معنی سمجھے، اس کے بعد ایمان کے معنی سمجھے، ایمان کو دیکھے کہ کیا ہے ایمان، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمان کے تعلق سے اور ایمان والے کے تعلق سے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، نہیں۔ اور ہم کو یہ جب ایمان یعنی یہ تعلیمات آئیں گے تو جب ہم جو عبادت کا مقصد ہے وہ مقصد پورا کریے، جب عبادت ہماری پوری ہوتی۔ اب جو ہم عبادت کر رہے ہیں یہ حکم ڈر حقابر کی عبادت ہے، یہ اب جو ہم کر رہے ہیں یعنی ذمے سے بری ہو جانا۔ عبادت کے 3 درجے ہیں، اب ہم دیکھنا کون سے درجے پہ ہم، پہلے درجے پہ یا دوسرے درجے پہ یا تیسرے درجے پہ۔ پہلا درجہ کیا ہے عبادت کا، کہ ذمے سے بری ہو جانا، حکم ٹر حقا بھر، یہ کام کرو بولے کر دینا، بس اپنی ذمہ داری ختم۔ نماز فرض ہے پڑھ لینا ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری، ذمہ داری یعنی اگر نماز نہیں پڑھے تو یہ سمجھتے یہ جو حکم ٹر حقا بھروانے جو یعنی جو طبقہ ہے، یہ حکم ٹر حقا بھروانے یعنی جو ذمہ سے بری ہو جانے کا جو یہ طبقہ ہے، یہ کس لیے نماز پڑھتا ہے، یہ کس لیے روزہ رکھتا، کس لیے زکوٰۃ دیتا، کس لیے حج کرتا،
اس کے پاس اخلاص نہیں رہتا، اس کے پاس ذمے سے بری ہو کے جو عبادت کرتا ہے انہیں جنت کی ہوس میں کرتا، یعنی تو پھر دوزخ کے خوف سے کرتا۔ نماز نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالتا، یہ ڈر سے پڑھتا ہو۔ نماز پڑھیں گے تو ہم کو جنت ملتی۔ جنت نماز پڑھنے سے نہیں ملتی، جنت ایمان پر ملتی۔ نماز سے جنت کی کنجی ملتی، صرف کنجی ملتی، جنت نہیں ملتی۔ جنت ایمان والے کے وجہ سے، جس کے پاس قلب میں ایمان ہے اس کی جنت ہے، اور جو نماز پڑھا اس کو کنجی ملتی۔ اب نہ ایمان ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت دیتا اللہ تعالیٰ، کنجی نہیں دیتا۔ اب کھول بیٹھو جنت کے باہر ہی بیٹھو۔ تو ایمان بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ جنت کلمہ طیبہ پہ جس کے پاس رائی برابر بھی ایمان ہے نہیں، انہیں جنت میں جائیں گا۔ تو جنت کس پہ؟ رائی برابر ایمان پہ جنت ہے۔ اب اس میں اپن کتنا بڑھانا ہے، ایمان بڑھا اپنے اوپر ہے وہ، اب وہی بڑھانے کو بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ۔ اب یہ جو ذمے سے بری ہونے کی جو عبادت ہے، یہ اس سے صرف دنیاوی جو سزا رہتی ہے وہ سزا سے بچ سکتا ہو نہیں۔ 3 وقت کی اگر نماز کوئی ابداً اگر ترک کرتا ہے تو اس کو درے مارنے کا حکم ہے، اس کو درے مارنے کا حکم ہے اس کو۔ 3 وقت کی اگر یہ دنیاوی سزا سے بچ جاتا، اگر نماز پڑھیں گا تو، نہیں پڑھیں گا تو دنیا میں سزا ملیں گی اس کو۔ اب اپنے پاس شرعی قانون نہیں ہے یہاں پر، بلکہ اپن بچ جا رہے ہیں۔ تو یہ حکمتر حقہ بھر کی عبادت ہے، یہ ذمے سے بری ہو جانا، یہ پہلے یہ سب سے نچلے درجے کی عبادت ہے جو اکثر مسلمان پڑھے ہیں۔ دیکھو آج یہ عبادت کیسی ہوتی معلوم؟ یہ عبادت میں خوش و خضوع نہیں رہتا۔ دیکھو کپڑے تو بھی صحیح کرتے رہتا ہوں، بال تو بھی خود صحیح کرتے رہتا، کہیں کھجاتے تو بھی رہتا، کہیں پوری نماز میں جو نماز جو زیادہ کرتے نہیں، نماز اصل ہے، نماز اصل ہے، نماز اصل ہے۔ اصل کے اندر ایک رکن ہے نماز، اصل نماز نہیں۔ اسلام کا رکن نماز ہے، اصل تو اسلام ہے۔ اسلام میں دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز اصل ہے، نماز پڑھنا پہلے نماز کی پرشید ہے، نماز کی پرشید ہے، نماز کے بارے میں حساب کتاب ہوں گا۔ ارے نماز کے بارے میں حساب کتاب حشر میں ہوں گا، اتنا سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ حشر میں سب سے پہلے حساب کتاب نماز کا ہوں گا۔ حشر سے پہلے کیا ہے؟ خبر ہے۔ خبر میں نماز پوچھ رہے ہیں، تیرا دین کیا ہے پوچھ رہے ہیں۔ دین میں تیرا دین کیا ہے مطلب اسلام، ایمان، احسان، اس کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں خبر۔ تیرا دین کیا ہے؟ دین کیا ہے کیا پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ اسلام، ایمان اور احسان، یہ کامل دین ہے۔ جو اسلام کے تحت نماز پڑھتا ہے وہ جو نماز پڑھتا ہے نا، جو ظاہری نماز پڑھتا ہے، جس کو خالی اسلام کا علم ہے، ایمان کا علم نہیں ہے، کون سی عبادت؟ ذمے سے بری ہونے کی عبادت۔ صرف اسلام مان لیا نہیں، اسلام کو جان لیا، خالی اسلام کے ارکان معلوم کر لیا، خالی معلوم کر لیا، مان لیا خالی، ابھی جانا نہیں، تو وہ کون سی عبادت کرتا ہوں نے؟ اسلام میں مان لیا کہ ہم نماز نہیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈالیں گا۔ اب انہیں نماز پڑھتے رہتا، نماز کی دعوت بھی دیتا لوگوں کو، آئیے بھائی نماز کی، ہم بھی نماز پڑھے تو ہمارا دیکھو نہیں بھی نماز پڑھتا، یہ سمجھ کے نماز پڑھے۔ یہ کون سی ہے پتہ؟ یہ عادت کی نماز ہے۔ یہ نماز میں بھی جائیں گا تو اس کے بعد یہ کرنا، اس کے بعد یہ کرنا، اس کے بعد یہ کرنا، پہلے تکبیر تحریم میں کرنا، پھر قیام میں ٹھہرنا، پھر رکوع میں ٹھہرنا، نہیں پھر سجدے میں جانا، یعنی اس کے بعد یہ کرنا، اس کے بعد یہ کرنا، اس کے بعد یہ کرنا، سلام پھیر کے نماز میں اڑ گئے، ختم ہو گئی نماز اپنی۔ نہیں، یہ عادت کی نماز ہے۔ یہ حکم ڈر حقہ بر نہیں، یہ ایک عبادت کا درجہ ہے۔ یہ ذمے سے بری ہو جانا، میں تو پڑھ لیا بھائی، میں ذمہ داری ختم ہو گئی تو دنیاوی عذاب سے بچیں گا، آخرت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ہے اس کو آخرت میں۔ دیکھو وہی وجہ سے پڑھے ہمارے 90% لوگ، دیکھ لو خلق کی، ہماری اپنی خلق کی طرف توجہ کر کے دیکھنا، خلق کی طرف اپنا نہیں نظر کر کے دیکھنا کیا ہے، اگر ہم کون سی نماز پڑھیں خالی حکم ٹر، اس کے بعد یہ کرنا، اس کے بعد یہ کرنا، اس کے بعد یہ کیا نماز میں پڑھے ہوئے۔ اور جو نماز کی اہمیت بتا رہے لوگ، یہ برادر ہے، یہ نماز اصل ہی ہے پر نماز صورت یعنی صورت نماز کو اصل سمجھ رہے، نماز کے اندر جو ہے وہ اصل ہے، نماز اصل نہیں ہے، نماز کے اندر جو ہے نا وہ اصل ہے۔ کیا ہے نماز کے اندر؟ دیدار حق ہے، وہ اصل ہے۔ یہ عادت کی نماز ہوگی ہماری، حکم ڈر ہو خبر، ذمے سے بری ہو جانا۔ اب اسے اور اچھی نماز اگر پڑھیں گے، تھوڑی اچھی اگر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کون سی ہے؟ خوشی و خضوع کے ساتھ رضائے حق حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھنا، یہ تھوڑی اچھی نماز ہے۔
خشوع و خضوع کے ساتھ رضا حق کے لیے نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اس میں خشوع بھی ہونا، خضوع بھی ہونا۔ لا الہ الا اللہ کا علم آئیں گا تو خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، ایمان والے کو خشوع و خضوع پیدا ہوتا، کیونکہ اللہ الہ کو جانیں گا تو اس کا خوف پیدا ہوگا دل میں۔ نہیں، الہ کو جانے میں کس کے سامنے ٹھہرا ہوں، میں کس کے سامنے ٹھہرا ہوں، میں نماز میں آتے اولیاء اللہ کی صحبت میں ثنا کی ہم تعلیمات لے رہے ہیں۔ ثنا کیا ہے؟ حاضر کا صیغہ ہے پوری سما۔ نہیں، خشوع و خضوع کب آتا؟ نہیں، سبحانکا، یہ تعلیم حاصل کرے نا، سبحانکا، پاک ہے تو، کس کو بول رہے ہیں؟ پاک ہے تو، دیوار کو بول رہے ہیں۔ یہ حاضر کا صیغہ ہے، یہ کیسی مثال دے کے فرمائے اولیاء اللہ۔ نہیں، اب بازو کوئی بھی نہ بیٹھے، مگر ادھر مخاطب ہوا، کیا بھائی اچھے فلاں بولتے، کیا بولتے؟ ارے کیا بھائی نو پاگل ہو کیا؟ اب سامنے کوئی بھی نہیں ہے اور اچھے، اگر ہم توجہ بات چیت کریں تو کیا بولتے ہم؟ پاگل بتا رہے ہیں، پاگل ہو گیا کیا ہے؟ پاگلوں کی سی حرکت کر رہا ہے، کوئی ہے ہی نہ سامنے۔ تو یہاں سے نماز میں کہا رہے سبحانکا، پاک ہے تو، سبحانکا اللہم و بحمدکا، تمام تعریف تیری ہے۔ سبحانکا اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک، پورا حاضر کے صیغے میں تو تو جب تک یہ تو کون ہے یہ نہیں معلوم ہوگا تو خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ الہ کو جانیں گے تو ہمارے اندر خوف پیدا ہوتا، تو اس کے ساتھ ہم یعنی خضوع سے پیش آتے اس کے ساتھ۔ تو لا الہ الا اللہ یہ ایمان والے کی نماز ہے، یہ جس کے پاس رائے برابر بھی ایمان ہوتا ہے نا، وہ ایسی نماز پڑھتا، خشوع و خضوع کے ساتھ رضا حق کے لیے نماز پڑھتا، عبادت کرتا۔ یہ یعنی یہ درمیانی مرتبے کی عبادت ہے، یہ درمیانی درجہ ہے، یہ درمیانی درجے کی عبادت ہے، یہ خشوع و خضوع کے ساتھ رضا حق کے لیے عبادت کرنا۔ الحمدللہ یہ بھی تقریباً 90% لوگ پڑھتے ہیں ایسی بھی نماز، عبادت ایسی کرتے ہیں بھی، ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن اس کے بعد کی جو نماز ہے نا وہ اصل میں عبادت ہے، وہ مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کیا، کیا ہے وہ؟ تیسرا جو اعلیٰ درجہ ہے، اس سے بڑا کوئی درجہ ہے ہی نہیں عبادت میں۔ عبادت میں مقام مشاہدہ ہونا، عبادت میں مقام مشاہدہ ہونا، یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ وہ عبادت کب کرتا ہے انسان؟ مرتبہ احسان پہ آنا پڑتا اس کو، علم تصوف آنا پڑتا اس کے لیے۔ صوفیہ اکرام جو علم حاصل کر کے جو صوفی بننا، صوفی کس کو بولتے نہیں، احسان کے مرتبہ احسان کو صوفی بولتے، جو مرتبہ احسان پہ ہوتا ہے اس کو صوفی بولتے۔ جب سبحان کا تو اللہ کی طرف متوجہ تھا، مولا کو دیکھتا ہو نہیں، تو عبادت ایسی کر، کیا ہے احسان کی نصف؟ ان تعبد اللہ کأنک ترہ، تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ گزشتہ اللہ کو دیکھنے کی بات کلیئر ہوئی ہمارے پاس۔ اللہ کی دو شان ہیں، اللہ کو ذات سے کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کو دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی دو شان ہے، ایک شان تنزیہ ہے، ایک شان تشبیہ ہے۔ شے سے ظاہر ہے مولا، ہر شے سے ظاہر ہے مولا۔ مثال سے بھی سمجھیں، گزشتہ پنکھے کی مثال دے کے سمجھے، پنکھا چل رہا، پنکھا ہے لیکن اس سے کرنٹ ظاہر ہے لیکن کرنٹ دکھ رہا نہیں۔ پنکھا چل رہا نا، کیسا چل رہا؟ سب کو معلوم ہے، بچے کو بھی معلوم پنکھا کیسا چلتا ہے بیٹا، بولے تو کرنٹ سے چلتا ہے، بولتا کرنٹ دیکھ رہا فین میں ہونے، فین میں کرنٹ دیکھ رہا ہونے لیکن کرنٹ دکھ رہا نہیں، لیکن فین سے کرنٹ ظاہر ہے، فین سے کرنٹ ظاہر ہے، بغیر کرنٹ کے فین مردہ ہے۔ جب تک اس کو کرنٹ کریکٹ نہیں ہوں گا جا کے فین چلتا نہیں، صلاحیت پوری ہے اس کے اندر۔ مخلوق در مخلوق ہے فین، مخلوق در مخلوق یعنی مخلوق بنائی سے مخلوق ہے وہ، ہم کو اللہ بنایا، ہم فین بنائے، یہ مخلوق در مخلوق ہے یہ۔ اور جو اللہ بنایا ویسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ جو ہم کو بنایا، اللہ جو کاریگر ہے، اللہ کاریگر ہے ہمارا، ہم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اللہ تعالیٰ، لیکن ہم انسان کے ساتھ ہم ایک انسان دوسرے انسان کو نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ تو یہ انسان کیا کرا؟ فین کو بنایا، کیا کیا بنا دیا انہوں نے،
فین بنایا، موٹر بنایا، بائک بنایا، کتنے ہر مشنری آج کل بغیر کرنٹ کے کام بھی نہ ہو رہا، ہر چیز کرنٹ کی محتاج ہے. اٹھنا تو کرنٹ، بیٹھنا تو کرنٹ، بغیر کرنٹ کے انسان اب جی نہیں سکتا. فون کے بغیر نہیں جل سکتا. فون کہاں سے چل رہا؟ کرنٹ سے چل رہا. چارجنگ کرے تو چلتا فون. ہر چیز کو کرنٹ ہو گیا انسان. تو کرنٹ ہر چیز میں، ہر چیز کو کرنٹ کیا کر رہا؟ کرنٹ کیا ہے؟ یہ جلال ہے. کرنٹ کیا ہے؟ جلال ہے یہ. تو یہ جو کرنٹ ہے نا، فین سے ظاہر ہے. کرنٹ فین سے ظاہر ہے. فین میں دیکھے تو کرنٹ سے چل رہا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے اندر مولا موجود ہے. لا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایک ہی جگہ فرما رہا، کوئی قوت نہیں رکھ سکتا میرے سوا. کوئی کسی قوت ہے ہی نہیں. فین کے اندر پورے صلاحیت رکھا انسان، پوری صلاحیت رکھا اس کے اندر. نہیں، اس کو اندر سے وینڈنگ کرا، کنڈنسر لگایا. کئی وہ کاریگر کو معلوم، اندر کنڈنسر سیٹ کروانے، وینڈنگ کرایا اندر ہر چیز. یعنی اس کو پتیاں لگایا، پھر اس کو فریم بنایا، ہر چیز کر کے اس کو کرنٹ کا بھی کیسا اس کو کرنٹ پاس ہونا، ایسا سسٹم دیا اس کے. کرنٹ اگر اس کو لگایا تو فین میں کرنٹ نہیں آتا، صرف چلتا فین، مگر چھیے تو ہاتھ نہیں آتا، یعنی چھیے تو شارٹ نہیں مرتا. اگر وہ کرنٹ جا کے کہیں نہ کہیں کا ٹچ ہوا تو فین کی باڈی کو، جب کرنٹ آتا اس میں، جب کرنٹ آتا اس میں. اسی طرح بندہ اگر مولا کی صفت کو اپنا لیا، جیسی صفت اپنانا ہے، صفت اپنا، جب اس کے اندر بھی کمال آتا، وہ جھٹکا دینے کا کمال آتا اس میں. لا الہ الا اللہ کا علم ہے وہ. لا الہ الا اللہ ٹچ ہے اپنے سے. جو اولیاء اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں اس کے اندر لا الہ الا اللہ آ جاتا ہے انہیں. لا الہ نہیں، چلتا پھرتا لا الہ الا اللہ رہتا ہوں. جس طرح کرنٹ ہے نا یہ، یعنی جو مخلوق میں، مخلوق کیا کرا؟ فین کا کاریگر اس میں پوری صلاحیت رکھا. رکھنے کے بعد میں اس کو محتاج کس کا رکھا؟ انہیں کرنٹ کا محتاج رکھا. بغیر کرنٹ کے مردہ ہی ہے انہیں. پوری ہم ہر چیز بناتے تو کار بناتے، ہم مخلوق در مخلوق ہے وہ بھی کار بناتا انہیں. پوری کار بنانے کے بعد اس کو پیٹرول کا محتاج رکھتا، اس کو ڈیزل کا محتاج رکھتا، اس کو نہیں بیٹری کا محتاج رکھتا اس کو. آج کل بیٹری سے چل رہے نا بھائی گاڑیاں، کرنٹ کے محتاج ہے نا. وہاں پہ بھی کرنٹ ہی ہے. دیکھو ہر چیز کرنٹ سے پوری صلاحیت رکھا گاڑی کے اندر انہیں چلنے کی، لیکن اس کو ایک پیٹرول کا محتاج رکھتا. جب تک پیٹرول ڈالیں گے نہیں، وہ پورے اس کی کوئی مشین اس کا فنکشن کرتا ہی نہیں. اسے اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ ہمارے اندر پورے صفت رکھا، نہیں ہر صفت رکھا. حیات دیا، علم کی، یعنی حیات رکھا ہمارے اندر، علم رکھا، ارادہ رکھا، قدرت رکھا، بصارت رکھا، کلام رکھا، سماعت رکھا، ہر صفت رکھا ہمارے اندر. بنا دیا ہمارے کو، لیکن ہم اپنے سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم جس طرح فین بن کے ریڈی ہے، لیکن جب تک کرنٹ پاس نہ ہوا چالو نہیں ہوتا، انہیں جب تک محتاج ہی ہے. ہمارے اندر بھی پورے صفت رکھا اللہ تعالیٰ، لیکن جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمام صفتوں کو قوت نہیں دیں گا، جب تک ہم حرکت ہی نہیں کر سکتے. کرنٹ کنٹینیو آ رہا تو فین چل رہا، اسی طرح کنٹینیو قوت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے، تو ہم دکھ رہے چلتے پھرتے. میں زندہ ہوں برابر، میں زندہ ہوں، سمجھ رہے؟ میں کہاں زندہ ہوں؟ میں تو ہر لمحہ مردہ ہوں. یہ توحید ہے. اپنے آپ کو مردہ سمجھنا. کوئی سمجھا مردہ، مردہ ہوتا ہے بدلتی ہے اپنے کو، اپن مردہ ہے. جس طرح فین ہر لمحہ مردہ ہے، اس کو دیکھ لو، خالی ایک سیکنڈ میں خالی سوئچ آف کرو، ختم، مردہ ہو گیا انہیں. پورے ارے اس کے اندر صلاحیت پوری ہے. اب انسان مر جاتا ہے، اس کے اندر باڈی میں پوری صلاحیت رہتی ہے، اس کو زندہ کر سکتے نہیں، کر سکتے نہیں رہتی. باڈی کے اندر پوری صلاحیت رہتی. اور ایک چیز دیکھو، ہم آکسیجن سے زندہ ہے بولتے لوگ. اپن آکسیجن سے زندہ نہیں ہے. وہ دکھ رہا اپن آکسیجن، جیسے فین چل رہا بول کے دکھ رہا، اپن دھوکے میں چلا رہا والا کرنٹ ہے وہ. تو لوگ جو سو آکسیجن کا نام لے لیے. ہماری جو زندگی چلی، ہماری جو سانس چلی آکسیجن سے چل رہی. ارے آکسیجن میں ڈیڈ باڈی پڑی رہتی، پھر اس کو آکسیجن نہیں مل رہا نا. ڈیڈ باڈی کہاں رہتی؟ اپنے ساتھی سے لینا. پھر کیسا ایمان ہے؟ اہل طریقہ ایمان ایسا نہیں رہنا. آکسیجن سے زندہ نہیں ہے اہل طریقہ، اللہ سے زندہ ہے. عام مسلمان کا ایمان ہے یہ، ہم آکسیجن سے زندہ ہے. آکسیجن، جب کوئی بولا آکسیجن سے زندہ ہے تو شرک کر رہا ہوں. ہم آکسیجن سے زندہ نہیں ہیں، ہم اللہ کی حیات سے زندہ ہے. دیکھو باڈی کے اندر پورے صلاحیت ہے نا. ایک سیکنڈ پہلے، اگر مرنے سے ایک سیکنڈ پہلے بھی پورے صلاحیت ہے اس کے اندر. پھر آکسیجن اس کو کہیں نہیں مل رہا. پھر اس کو آکسیجن میں بھی اللہ ہی کی قوت ہے. وہ اللہ کی قوت سے انہیں ہم کو حیات میں رکھا. جس کو حکم دیا اس کو آکسیجن دے، اس کو ہی دیتا اللہ تعالیٰ. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو حکم دیا اس کو زندہ رکھتا، وہ نہیں زندہ رہتا.
تو ہم کس سے زندہ ہے؟ اصل ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا اہل طریق کو دیکھو، اہل طریق ہوتا ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ رکھتا اس کا، یہ آکسیجن سے سو بٹا دیتا انہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، سنتے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، زندوں سے مانگ سکتے، اپن زندے سے مانگتے، اپن اللہ ہی سے مانگتے، اپن زندہ اللہ ہی کو سمجھتے، باقی سب کو مردے سمجھتے، اپن چیزیں مانگ رہا ہے اہل طریق منگ رہا بھی تو کسی اللہ سے مانگتا ہوں انہیں، وہ ہمارے اندر کیفیت پیدا ہو نا، کب ہوتی ہے وہ مرتبہ احساس پیدا ہو تو کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو عبادت ایسی کا گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. ہم پچھلے اسلام کے تعلق سے دیکھیں کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ اسلام کے تعلق سے ہم سمجھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اعرابی لوگ آئے ہیں یہ آپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، یہ ہرگز ایمان نہ لائے، ان سے کہو کہ یہ مسلمان ہو گئے. تو مسلمان کا مرتبہ بتایا اللہ تعالیٰ کیا ہے وہاں پر، نہیں یہ مسلمان ہے. ایمان والے کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. یہ ایمان والے کے تعلق سے ہم سمجھے گزشتہ یہ آیت. اب ایسا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ مرتبہ احسان کیا ہے؟ یہ مرتبہ احسان بلا من اسلم، جس نے اپنی حقیقت کو اللہ کی حقیقت کی طرف پڑھ دیا. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن، جس نے اپنے آپ کو مولا کی طرف پھیر دیا اور وہ صاحب احسان بھی رہا ہو اور وہ محسن بھی رہا، تو اس کو کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اجر ہے. کیا اجر ہے اللہ کی طرف سے؟ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. نہ اس کو خوف ہوتا ہے نہ اس کو رنج و غم ہوتا ہے، نہ اس کو خوف ہوتا ہے، خوف آنے والی زندگی کا ہوتا ہے نہیں، اور رنج و غم گزر جاتا چیز کا، یعنی رنج و غم گزری پچھلی زندگی کا رہتا ہے، جو گزر جاتی زندگی اس کا رنج و غم ہوتا ہے. تو جو مرتبہ احسان پہ آتا ہے تو اس کو نہ خوف ہوتا ہے نہ رنج و غم ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے یعنی ہمارے کو اجر ہے، عظیم ہے ہمارے واسطے اللہ کا. یہ اس کو دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہوں، دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہوں. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہوتا ہے صبح صبح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے حارث تم نے صبح کیسی کی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح حقیقت ایمان کے ساتھ کی، حقیقت ایمان کے ساتھ کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، ہر چیز کی کچھ حقیقت ہوتی ہے. تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ سوچ سمجھ کے بولو. یہ بات فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تم جو فرما رہے نا سوچ سمجھ کے فرماؤ. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ یہ فرمایا نبی کریم. تو آپ فرماتے ہیں کہ یعنی میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا، یعنی دنیا سے بے رغبت ہو گیا میں. اب دنیا سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیا تعلق نہیں ہے؟ کوئی مخلوق میری حاجت پوری کر ہی نہیں سکتی. ہر مخلوق محتاج ہے، مجبور ہے، مردہ ہے، عدم ہے. سب سے یعنی کسی پر یعنی مخلوق یعنی دنیا سے بے رغبتی مطلب کوئی مخلوق میں حاجت روی پن جو دکھ رہا نا، ہر مخلوق میں حاجت روی پن دکھ رہا، وہ حاجت روی پن سے بے رغبت ہو جانا. کوئی مخلوق حاجت پوری کر ہی نہیں سکتی میری سوائے اللہ کے. میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا، یعنی پوری نفی کر دیا. پوری کوئی دنیا میں جتنی بھی شے دکھ رہی کوئی شے میری حاجت پوری نہیں کر سکتی. میں دنیا سے بے رغبت ہو گیا. تو میری کیفیت یہ ہو گئی نہیں. تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں نہ رات کو نہیں بیداری میں گزارتا ہوں اور دن میں پیاسا رہتا ہوں. رات پوری بیداری میں گزارتا ہوں، دن بھر پیاسا رہتا ہوں. جب یہ کیفیت ہوئی میری، جب میری یہ کیفیت ہوئی تو دیکھتا ہوں کہ میں جب میری یعنی دنیا سے جب بے رغبت ہو جاتا ہوں، میں رات کو بیداری میں گزارتا ہوں اور دن بھر میں پیاسا رہتا ہوں. تو مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ جب میری کیفیت اندر پیدا ہوتی ہے، میں دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہوں، تو میرے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یعنی اللہ کا عرش کو میں سامنے دیکھتا ہوں. اللہ کے عرش کو میں، آپ حقیقت ایمان بتا رہے ہیں اپنا، اللہ کے عرش کو میں سامنے دیکھتا ہوں اور جنتیوں کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھتا ہوں اور دوزخیوں کو دوزخ میں چیختے پکارتے دیکھتا ہوں، ان کی آوازیں سنتا ہوں میں.
یہ میری ایمان کی حقیقت ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترہ، مقام مشاہدہ کی عبادت ہے آپ کی. دن میں پیاسا رہتا ہوں میں، کس کے لیے؟ وہ دیدار حق کے لیے. یعنی عرش میرے سامنے رہتا ہے، یعنی اللہ میرے سامنے رہتا ہے، مولا میرے سامنے رہتا ہے. عرش کا نظارہ کرتے رہتا ہوں میں. جنتیوں کو دیکھتا ہوں میں، دوزخیوں کو دیکھتا ہوں میں. رات میری پوری ایسی گزر جاتی ہے، پھر دن میں پیاسا کیوں رہتا ہوں؟ دن میں پیاسا کیوں رہتا ہوں میں؟ پھر وہ چیز کی طلب میرے اندر پیدا ہوتی ہے، کب رات ہوگی، کب وہ دیدار ہوتا ہے میرے کو. دنیا سے جو بے رغبتی ہے نا، دنیا سے بے رغبتی کیوں ہے؟ کیونکہ توحید کا جام پی لیا آپ. دنیا کی شراب پیے ہم، دنیا کی شراب پیے تو اطراف کے ماحول سے بے رغبت ہو جاتے ہیں. کیا ہے کیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اپنے کیا بول رہے ہیں اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا. سب سے بے رغبت ہو جاتے ہیں، بیوی نہیں دکھتی، بچے نہیں دکھتے، اماں نہیں دکھتے، بابا نہیں دکھتے، نہیں کاروبار تجارت نوکری کچھ بھی نہیں دکھتی. جب اتر گئی اندر دنیا کی شراب تو سب سے بے رغبت ہوتے نہ ہوتے، سب سے تعلق اڑ جاتا. اپنا کسی کو سمجھتے نہیں، اپن اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. اپن کیا کی سمجھتے اپنے آپ کو؟ پوروں سے ہر ایک سے بے رغبت ہو جاتا ہے. دنیا کی شراب جب پی لیتا ہے کوئی بھی تو دنیا سے بے رغبت ہے. دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے واسطے سے یہ، لیکن توحید کی شراب کی کیفیت الگ ہے. وہ یہ بھی ایک شراب ہے، وہ بھی ایک شراب ہے. جنت میں شراب نہیں پلاتا اللہ میاں. کون سی شراب رہتی؟ کیا یہ دنیا کی شراب رہتی؟ وہ توحید کی شراب رہتی. وہ نہیں. اولیاء اللہ جنت بتا دیں، یہاں پر شراب بھی بتاتے، شہد بھی بتاتے، جنت کے اوپر نہریں بتاتے. کیا ہے جنت کی نہر؟ ہم دیکھ رہے کہ دنیا میں نہر بہری ویسی نہر جنت میں رہتی. ذکر ہے جنت کی نہر، اللہ کا ذکر ہے. جنت کی کیری نہریں جو ہے نا، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو جب شرابی پورا شراب پینے کا کیا رہتا ہوں کہ دیکھو ہم کیسے اپنے میں رہتا، اپنا نام تک نہیں بولتا ہوں صحیح طریقے سے، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی اس کی. یہ دنیا کی شراب کیوں رکھا ہے شراب اللہ تعالیٰ؟ نہیں، کسی کے لیے حرام ہے، کسی کے لیے نصیحت ہے. وہ جب پیے وقت اس کو دیکھو کیا حالت رہتی ہے اس کی، شراب جب اتر جاتی ہے اندر تو. میں نہیں پیج بولتا ہوں. اللہ والے بھی میں اللہ کو نہیں دیکھا، میں تو گنہگار بندے کیوں بولتے؟ میں نہیں پیج بولتا. توحید کی شراب پیے رہتے اللہ والے، میں بولتے کہ میں فقیر ہوں مولا، میں ہوں کیا مولا، میں تو جاہل ہوں نہیں بولتے. جبکہ عالم رہتے اللہ والے میں اپنے آپ کو جاہل بولتے. میں نہیں پیا بولتے. شراب بھی جیسے بولا نا، شراب پی کے میں نہیں پیا بولا، کبھی اللہ والے بولے میں اللہ والا ہوں بول کے. خیر ہے اللہ والے میں اپنی حقیقت نہیں بتاتے لوگ. انہیں بھی اپنی، انہیں پیاس والا بھی اپنی حقیقت نہیں بتاتا. شراب پی کے میں نہیں پیا بولتا ہوں. ہم کہاں پیے بھائی، ہم کہاں پیے؟ میں نہیں پیا، میں نہیں پیتا ہوں بولتا، کل سے نہیں پیتا ہوں بولتا، کچھ بھی بولتا میں نہیں پیا بولتا، میں شراب نہیں پیا بولتا ہوں. شرابی اپنے آپ کو شرابی بولتا ہے، پی لے میں نہیں پیا بولتا ہوں. حرکت آپ پورے شراب پی کرتے، اس کے وہ آتے رہتی، اس کے منہ میں سے شراب کی سو آتی، پھر بھی بولتا میں نہیں پیا بولتا ہوں. تو جب پی لیتا تو انہیں اپنے یعنی آزو بازو کے ماحول سے یعنی کیا ہوتا انہیں بے رغبت ہو جاتا انہیں. تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی پیاس میں تھے؟ کیا پیاس تھی آپ کو؟ کیا پانی کی پیاس تھی؟ نہیں، توحید کی پیاس تھی. وہ جب رات کب ہوں گی، کب مجھ کو توحید ملے، یعنی کب میں وہ نظارے دیکھوں گا، کب میں وہ نظارے دیکھوں گا. یہ رات جو گزرتی ہے نا اولیاء اللہ کی، ہم گنہگار بندے تو خیر سوتے بستروں میں رہتے، لیکن اللہ والے جو رات گزارتے نہیں. شریعت ایسی چیز ہے کہ عرش پہ سے اس کو فرش پہ لا دیتی شریعت. رات بھر اللہ والے عرش پہ رہتے، اپنی کیفیت میں مست رہتے، لیکن موذن پہ بجا دیتا ہے تو پھر واپس آنا ہی پڑتا ہے. یہ شریعت وہ چیز ہے، شریعت کو چھوڑ نہیں سکتے. اکثر بولتے ہم نماز ہمارا ضروری نہیں ہے، ہم نماز پڑھنا ہے کیا، ہم تو عرش پہ رہتے ہیں. عرش پہ نہیں، شریعت لاتی عرش پہ سے نیچے لاتی ہے، اپنی حقیقت بتاتی. تو کون سے بھی مقام پہ پہنچا تو جب شریعت نماز کا حکم ہے کہ آ جانا ہے واپس تیرے کو نہیں، تو وہ کیفیت میں رہتے آپ. حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دن بھر پیاسا رہتا ہوں، رات بھر بیدار رہتا ہوں. رات بھر پیتے رہتے، شرابی کب پیتا؟ رات ہونے کا انتظار کرتا ہوں. شربت کلو بعد مغرب ہلو ہلو بولتے لو پینے والے. جیسا رات ہوتی شراب کے انتظار میں رہتے لو. طلب رہتی، وہ شرابی دنیا کا شرابی ہے وہ نہیں. اللہ والے بھی توحید کے شرابی ہے. توحید نہیں، توحید کی میں ڈالے ہوئے رہتے لوگ، توحید کی میں پہنے ہوئے رہتے نہیں. توحید کی میں توحید کا علم حاصل کرتے رہتے. جب وہ توحید اندر اتر جاتی ہے ہمارے، جس طرح دنیا کی شہد یعنی دنیا کی جو شراب اثر دکھاتی نا، اس طرح اللہ والوں رات میں توحید کی شراب اثر دکھاتی. آزو بازو دنیا سے بے رغبت ہو جاتے وہ لوگ، کوئی شے سے ہر شے سے بے رغبت ہو جاتے لوگ.
جب ان کے سامنے نظارہ کھلتا، جب تک کہ ہم کو نظارہ نہیں کھلتا. آج جو بول رہے نا اللہ کو دیکھ سکتے دیکھ سکتے اللہ کو، مگر دنیا سے بے رغبت ہونا پڑتا. توحید ہمارے اندر یعنی حاصل ہو، یعنی ہمارے اندر اتر جانا، توحید اثر دکھانا جب. تو آپ فرماتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس حالت کو چمٹ کے رکھو، اس حالت کی کیفیت سے تم کبھی جدا مت ہو. تم بے شک تم ایمان کا مزہ چکھ لیے، تم حقیقت ایمان کو دیکھ لیا، تم حقیقت ایمان کا مزہ چکھ لیا تم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ ہے حقیقت ایمان، عرش کا نظارہ نہیں. وہ پیاس ہے، وہ پیاس آج ہمارے اندر ہے. دنیا کی پیاس بہت ہے ہمارے اندر، دنیا 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 اس کی پیاس ہے، لیکن حقیقت الہ، حقیقی الہ کی پیاس ہے ہی نہیں اپنے اندر. وہ شرابی کی صحبت میں پڑیں گے تو شرابی بنتے ہیں اپن. اب دنیا میں شرابی کے ساتھ رہتا تو شرابی نہیں بناتا نہیں. جو توحید کی شراب پیتا اس کے ساتھ بیٹھے تو اپن بھی شرابی بنتے. وہ بھی ایک شرابی ہے، یہ بھی ایک شرابی ہے. یہ دنیا کی شراب حرام ہے، لیکن وہ ایک شراب ہے اللہ تعالیٰ جو جنت میں پلائیں گے. وہ کون سی شراب ہے؟ توحید کی شراب ہے. وہ اللہ والے یہاں پلاتے ہیں ہمارے کو، یہاں پر پلاتے ہیں اللہ والے. لوگ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو اسلام، ایمان اور احسان پہ عمل کرنا ہے ہمارے کو. تو وہ عبادت کر سکتے ہیں. کون سی عبادت؟ مرتبہ احسان کی عبادت. ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک. اگر تو عبادت ایسی کر گویا، نہیں تو عبادت ایسی کر گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا پھر ایسے نہیں کر سکتا سمجھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. کم از یہ عبادت تو کرنا ہم اپنے آپ کو دیکھنے. تو اس کے لیے کیا ہونا ہے ہمارے کو؟ مرتبہ احسان پہ آنا پڑتا. یعنی اسلام، ایمان اور احسان. اسلام کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے ہمارا، اسلام کا تعلق جسم اعضاء جوارح سے، ظاہر سے ہمارے، ظاہر سے. ایمان کا تعلق عقیدے سے ہمارے، باطن سے، قلب سے. احسان کا تعلق روح سے. جسم، قلب اور روح کو پاک کر کے مولا کو دیکھنا. جب مولا دکھتا، دعوے تو کریں نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، کیسا دیکھ سکتے؟ نہیں ہے اللہ کو شان تجبی میں دیکھ سکتے، شان تجبی میں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو. ہم اس سے آیت بھی دیکھیں، انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جو کچھ کے زمین اور آسمان میں، رات اور دن میں اللہ کی نشانیاں ہیں، فرما اللہ تعالیٰ. انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کس کے لیے؟ عقل مند لوگوں کے لیے. عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے، جو بیٹھتے تو اللہ کا ذکر کرتے، جو لیٹتے تو اللہ کا ذکر کرتے. یہ عقل مند لوگ ہیں پر اللہ تعالیٰ. ان کو مولا دکھتا ہے شان تجبی میں. نہیں دکھ رہا نا شیان میں کرنٹ ہے نا، یقین ہے نا. نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ افضل ایمان ہے. یہ انتا یعنی کیا ہے؟ الایمان هو الیقین. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو کہتے ہیں. یقین کیا ہے؟ یقین ہونا اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ میرے ساتھ رہ کے میری حاجت پوری کر رہا. عرش پہ بیٹھ کے نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ میری حاجت پوری. اللہ میرے ساتھ رہ کے حاجت پوری کر رہا. لیکن شیطان، نفس اور دنیا ہماری گھات میں لگے ہوئے آنے نظر ہے ہمارے. شیطان دشمن، شیطان سے بڑا نفس دشمن. پہلے دنیا سے بے رغبت ہونا، پھر شیطان آتا. شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے اپنا. ہم سب رہے شیطان بڑا دشمن ہے، نہیں، شیطان سے بڑا نفس دشمن ہے. شیطان بعد میں آیا، پہلے نفس تھا دشمن. نفس شروع سے نہیں، شیطان بعد میں آیا. شیطان دوسرا دشمن ہے اپنا، نفس پہلا دشمن ہے. نفس ہمارا دشمن ہے، شیطان سے بڑا دشمن ہے. کیسا؟ جب شیطان تو سب کو بھٹکا رہا، شیطان سب کو بھٹکا رہا، سب کا ایمان چرا لے رہا انہیں. پھر شیطان کو کون بھٹکائے؟ شیطان کو کون بھٹکائے؟ شیطان کو بھٹکانا جب کون سا شیطان تھا؟ اس کا نفس تھا نا وہ. نہیں تو شیطان کو بھٹکانے والا اس کا نفس ہے، تو نفس بڑا ہوا، شیطان بڑا ہوا دشمن. شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس تھا. اور اللہ تعالیٰ شیطان کو کون سے مقام پہ لائے؟ اللہ تعالیٰ شیطان کو کون سے مقام پہ لائے؟ نہیں ملک المول کیا تھا وہ؟ معلم الملکوت تھا انہیں. معلم الملکوت تھا انہیں شیطان. یعنی فرشتوں کو درس دیتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا انہیں. پورے فرشتوں میں استاد بنا کے وہ مقام دیا اللہ تعالیٰ. وہ مقام دے کے کس کو سجدہ کرو بولے؟ آدم کو سجدہ کرو بولے. وہ مقام پہ لا کے بولے دیکھ رہے ہیں اب ہمارے نفس کو دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا لاتا ایک مقام پہ.
ایسا لاتا مقام پہ کہ پورا کا استاد بنایا تھا اپنے کو، پورا کا استاد بنا تھا. اس کے بعد میں بولتا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا سجدہ کر. شیطان کو معلم الملکوت بنا کے آدم کو سجدہ کرو بولا اللہ تعالیٰ، تو انہیں نہیں کرتا ہوں بولا، میں اس سے اچھا ہوں بولا، انا خیر منہ بولا، میں اس سے اچھا ہوں بولا. کون؟ میں کیا ہے؟ میں نفس ہے، میں اس سے اچھا ہوں. تو یہ اللہ کی سنت ہے. یہ ایک مقام پہ لانے کے بعد میں اس کا امتحان لیتا اللہ تعالیٰ. ابھی نہیں مقام پہ ٹکتا کیا؟ شیطان کو وہ مقام پہ لایا اللہ تعالیٰ، وہ مقام پہ لا کے آزمایا، نہیں ٹکا انہیں، اللہ کی بارگاہ سے رجم ہو گیا، انہیں مردود ہو گیا، انہیں دھکارا گیا اللہ کی بارگاہ میں. کس لیے؟ اپنے نفس کی خاطر، تکبر کی خاطر. تکبر نفس میں کیا ہے؟ تکبر ہے تھا. جس کے اندر تکبر آ گیا وہ نفس ہے. نفس کیا ہے؟ تکبر کرتا نفس، میں بھی ہوں، میں کچھ ہوں. وہ مقام پہ لا کے اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ نہیں، آدم کو سجدہ کرو بولا. کیوں نہیں کرا انہیں؟ اس کا نفس آیا نا وہاں پہ. اب ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ دنیا میں مقام دیتا، ایک مقام دیتا. یعنی عام مسلمان سے اہل طریق بناتا اللہ تعالیٰ. اہل طریق بنانے کے بعد میں اور صحبت اولیاء میں آنے کے بعد میں نہیں، جب صحبت میں اولیاء میں زانو یادت طے کر لیتے ہیں، زانو یادت طے کرتے 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 سلوک طے کرتے 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 جب اپنے شیخ کے یعنی اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہمراز ہو جاتے ہیں شیخ کے. ہمراز نفس کیا ہے؟ ایک راز ہے. یہ ہر کسی کو بتانے کا نہیں رہتا نفس. یہ اللہ والے ہر ایک کو نہیں بتاتے، اپنا ہمراز ہونا پڑتا اس کے سے. نفس کی نفس کیا ہے؟ نفس ایک راز ہے. نفس دکھتا نہیں ہے، پن میں پن اللہ کا. یہ آخر میں بتا دے، جب دیکھتے کہ نہیں ٹکتا نہیں سنبھال سکتا. نہیں، نفس کیا تشخص کب ہوتا؟ نہیں، رازدار ہونا پڑتا. اگر رازدار نہیں بنا انہیں تو کیا کرتا؟ انا الحق کا دعویٰ کرتا، میں ہی حق ہوں بولتا. اتنا سلوک طے کرنا پڑتا اس کو. مولا کو دیکھنا ہے تو وہاں تک جانا پڑتا اللہ والوں کے ساتھ. نہیں، وہاں تک جانا پڑتا، نفس کی حقیقت جاننا پڑتا، کورے نفس. اگر ہم آ کے میں بھی کچھ ہوں بول جاتا، انا خیر منہ، شیطان کا ویسا بول جاتا، تو اتنا اس کو سلوک طے کراتے اللہ والے. اتنا برداشت کا مادہ یعنی آنا اس کے اندر، کیفیت پیدا ہونا. وہ آج اس واسطے لوگ وہ سلوک طے نہیں کر رہے. وہ سلوک طے نہیں کر کے اللہ دکھتا کیا بول رہے؟ اللہ چپ معمولی بات ہے. اللہ کو دیکھنا بولے تو شان تشبیہ میں بھی نہیں دیکھ سکتے ہر کوئی. اللہ کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا شان تشبیہ میں. بتاؤ کسی اندر جیسے مخلوق میں دیکھ رہے ہیں، فین میں کرنٹ ہے بول کے دیکھ رہے ہیں نا، ویسا مولا کو دیکھے کبھی اپنے اندر؟ نہیں. کہاں سے دیکھے؟ ہے اگر مولا ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اندر. ارے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فرما رہا اللہ تعالیٰ، تم میں رسول موجود ہے. برا رسول کو دیکھیں گے تو مولا کو دیکھیں گے. پہلے رسول ہے، رسول کو نہیں دیکھ رہے. رسول ہمارے جیسے تھے، ختم ایمان وجہ ختم ہو گیا. اب جو رسول کو ہمارے سے بلانے، اللہ کو کہاں سے دیکھتا ہوں؟ پہلے رسول کو دیکھ رہا. رسول مخلوق ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے. رسول مخلوق ہے. کائنات میں دو ہی ذات ہے، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے. خالق اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی خالق نہیں ہے. وہ نہیں الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے. بقیہ سب مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہی تھے. تو مخلوق کے اندر مخلوق کو نہیں دیکھ رہا، تو مخلوق کے اندر حق کو دیکھتا انہیں. مخلوق کا انکار کر رہا انہیں. مخلوق کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر باطل ہے. یہ حق کا انکار کرنا کفر حق ہے. یہ حق کا یعنی کفر کی دو قسمیں، کفر حق، کفر باطل. مولا کا انکار کرنا کفر حق ہے، مخلوق کا انکار کرنا کفر باطل ہے. نہ مولا نہیں اللہ کا انکار کر سکتے، نہ مخلوق کا انکار کر سکتے. دونوں کا انکار محال ہے. کوئی بولتا اللہ ہی اللہ ہے، بھائی ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے بولتے نہیں سنے آج کل؟ ہر جگہ اللہ ہی اللہ. نماز کس کی پڑھنا؟ نہیں، ہر جگہ اللہ اللہ ہے، لیکن مخلوق بھی ہے. مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کرا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے ہر شے کو پیدا کیا، ہر شے کو پیدا کیا، اس کا مقدر لکھ دیا. ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کا مقدر لکھ دیا، لیکن ہم مخلوق کا انکار کیسا کریں گے؟ نہیں، مخلوق ہے، مخلوق ہے، اس کا بھی علم ہم کو حاصل کرنا ہے.
اس کا بھی علم کو حاصل کرنا ہے تو ہم وہ مقام تک پہنچ سکتے ہیں. تو ہمارے اندر رسول موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ نہیں وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تم میں رسول موجود ہے. ہم رسول کو ہی نہیں دیکھ رہے تو مولا کو کہاں سے دیکھیں گے؟ رسول کو دیکھیں گے تو رسول کی صورت میں مولا دکھیں گا. جس نے مجھ کے دیکھا گویا وہ اللہ کو دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. ارے نبی کو دیکھنا اللہ کو دیکھنے کا کیا؟ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے مجھ کو دیکھا وہ حق کو دیکھا. جس کو حق کو دیکھنا ہے وہ مجھ کو دیکھ لے. نہیں، اب نبی ہے ہمارے ساتھ، ہمارے اندر موجود ہے. نبی ہمارے اندر موجود ہے. وہ ہمارے اندر انسان کے اندر رسول موجود ہے. وہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا کرنا تھا. اس کا جو فن ہے وہ ظاہر ہوتا. بچے کو اگر ڈاکٹر بنائیں گے تو انہیں ڈاکٹر بنتا. اس کو انجینئر بنائیں گے تو انجینئر بنتا. انہیں نہیں، سائنٹسٹ بنائیں گے تو سائنٹسٹ بنتا. اس کے اندر ہر خوبی ہے. اس کے اندر ہمارے اندر ہر کام کی خوبی ہے، صلاحیت ہے ہمارے اندر. ہم ویلڈر بھی بن سکتے ہیں، ہم ٹیلر بھی بن سکتے ہیں، ہم میکینک بھی بن سکتے ہیں، ہر چیز بن سکتے ہیں. لیکن ہمارے اندر جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت کو ہم غور و فکر کرنا. ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے تو صلاحیت کے اوپر ہم جس کے اوپر محنت کریں گے وہ چیز بن کے نکلتے ہم. ہر انسان کے اندر صلاحیت ہے، کچھ نہ کچھ صلاحیت ہے. جو صلاحیت کے اوپر توجہ کریں گے وہ ہم بن کے نکلتے. جو میکینک کی صحبت میں رہا انہیں میکینک بنتا نا. انہیں اس کے اندر سے میکینک کا میکینزم کا ظہور ہوتا اس کے ساتھ. جو ٹیلر کے ساتھ رہتا اس کی صحبت میں رہتا تو اس کے اندر سے ٹیلر کا ظہور ہوتا، ٹیلرنگ کا ظہور ہوتا اس کے اندر سے. نہیں، جو ٹیلرنگ کو کسب کرائے دیکھو اللہ تعالیٰ باعتبار کسب انسان کو مختار بنایا، باعتبار فعل مجبور کرا. ہم کوئی بھی کسب اختیار کر لو اللہ تعالیٰ اس کی قوت دیں گا ہمارے کو. اب ہم ٹیلر بننا چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ ٹیلر کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا کرتا، ہمارے اندر خوبی پیدا کرتا، ہم کو ٹیلر بناتا. اب جب ہم ٹیلر بن جاتے تو ہمارے سے ٹیلرنگ ظاہر ہوتی. ہم جب میکینک کا علم حاصل کریں گے تو ہمارے اندر سے میکینزم ظاہر ہوں گا. ہم اگر ڈاکٹری کا علم حاصل کریں گے تو ہمارے اندر سے کیا ہے؟ ڈاکٹری کا علم ظاہر ہوں گا. جو فیلڈ میں جائیں گے ہم وہ فیلڈ ہمارے سے ظاہر ہوتی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرما رہا تمہارے اندر وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، تمہارے اندر رسول موجود ہے. یہ پورے فن ہمارے اندر موجود ہے. جب ہم وہ فن حاصل کرنے کے بعد میں ہم سے وہ فن کا ظہور ہو رہا، لیکن ہم محمد رسول اللہ کا علم حاصل نہیں کر رہے. اس وجہ ہمارے اندر سے محمد رسول کا ظہور نہیں ہو رہا. لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کر رہے، ہمارے سے اللہ ظاہر نہیں ہو رہا، اور محمد رسول اللہ کا علم بھی نہیں حاصل کر رہے. اس وجہ ہمارے سے محمد رسول اللہ بھی ظاہر نہیں ہو رہے. ہمارے اندر موجود ہے رسول، موجود ہے ہمارے اندر، ہر شے میں موجود ہے رسول. اس وجہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ وَلِلَّهِ مَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، ہمارے چہرے کو پائیں گے پر اللہ تعالیٰ، اللہ ہی کے چہرے کو پائیں گے. جدھر ہم اپنا حقیقت ادھر کرنا، اپن اپنی حقیقت ادھر کر رہے ہیں، اپن اپنی حقیقت ادھر کر رہے ہیں اپن. اس واسطے ہم مولا کو نہیں دیکھ سک رہے ہیں. اپنی حقیقت کو جاننا، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ جو فن رکھا، ہمارے اندر کیا رکھا، اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں پیدا کرا؟ اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے. تو وہ ہم اپنے وہ فن کو ظاہر نہیں کرے بن، وہ علم حاصل ہی نہیں کرے بن. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا علم حاصل کریں گے تو ہمارے اندر ہم سے مولا بھی ظاہر ہوں گا، ہم سے رسول بھی ظاہر ہوں گے، ہم سے اولیاء اللہ بھی ظاہر ہوں گے، سب ظاہر ہوتے ہیں. وہ کیفیت ہمارے اندر آنا نا، وہ ویسی صحبت میں بیٹھنا. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ والے بنتے ہیں اپن. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ والے بنیں گے. اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھ کے ہم دعویٰ کریں گے اللہ کو دیکھ سکتے ہیں تو نہیں دیکھ سکتے. اللہ والوں کی صحبت میں رہتے مثال سے سمجھاتے، بیٹھے بیٹھے مولا سے ملاتے. اسلام کے معنی ہے ماننا. ہم دیکھیں نا اتنے دن سے، اسلام کے معنی ہے ماننا، ایمان کے معنی ہے جاننا. اسلام میں جو مان ہے وہ ایمان میں اپن جاننا ہے. کیا جاننا ہے ایمان میں؟ کیا جاننا ہے ایمان میں؟ بغیر جانے کے اگر کوئی کام کریں گے تو نقصان ہی ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا. دنیا کا کوئی بھی کام ہے تو بغیر جانے کے اگر کریں گے تو نقصان ہی ہوتا. ماننا الگ ہوتا ہے، جاننا الگ ہوتا ہے. نہیں، ماننا اور جاننے میں صحبت اولیاء میں رہے تو ہم کو یہی ملا. مثال سے سمجھائے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ماننا کیا ہے اور جاننا کیا ہے. اسلام کے معنی ماننا ہے، ایمان کے معنی جاننا ہے. دین حقیقت میں اسلام ہی ہے. قرآن کی روشنی میں ان دین عند اللہ الاسلام،
دین حقیقت میں اسلام ہی ہے. یہ اسلام کے جو ارکان ہیں نا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس کو جاننا ایمان ہے. اگر بغیر جانے کے اگر کلمہ پڑھیں گے تو نقصان ہے، بغیر جانے کے اگر نماز پڑھیں گے تو نقصان ہے، بغیر جانے کے اگر روزہ رکھیں گے تو نقصان ہے، بغیر جانے کے اگر زکوٰۃ دیں گے تو نقصان ہے، بغیر جانے کے حج کریں گے تو بھی نقصان ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان رکھا، جو تم نے مان لیے نا اس کو جانو. بغیر جانے کے اگر علم حاصل، بغیر جانے کے اگر عمل کریں گے تو نقصان ہی ہوتا. یہاں تک کہ ہمارے بڑے پیر سرکار بھی فرمائے بغیر علم کے اگر تم عمل کریں گے تو فائدے نہیں، فائدے سے زیادہ نقصان ہی چھوڑا تم کو. اگر بغیر علم کے کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو نقصان ہی چھوڑ سکتا ہے، اس کو فائدہ نہیں ہوتا. اس وجہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کیا کرا اسلام میں مان لو بلا، مان لیے نا کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب ایمان میں جانا پڑا. بغیر جانے کے اگر ہم کرم کریں گے تو کہوں گا یہ عمل کریں گے تو نقصان ہوتا. ایک ہی مثال دیکھ کے ہم سمجھیں گے. تیرنے کی مثال بہت اچھی لگی میرے کو. تیرنا جو آتا نا، پانی میں تیرتے ہم، سب کو معلوم کیسا تیرنا، سب جانتے ہیں یہاں پہ تیرنا کیسا ہے. پانی میں کیسا تیرتے ہم؟ پانی میں ڈائف لگانا، ہاتھا پیرا مارنا، سانس روک کے رکھنا، سب کو علم ہے، سب کو علم ہے نا، سب مان لیا ہو بتے. اب کیسا تیرنا بولتے سب بتا دینا. دیکھے سے والے کو دیکھتے ہیں میں نے تیرنا سو یہ تیرنا ہے بولے سب کو معلوم، سب مان لیا یہ تیرنا، یہ تیرنا، یہ تیرنا، یہ تیرنا ہے. نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لی یہ نماز ہے، یہ نماز ہے، یہ نماز پڑھ رہے، حقیقت نماز کو نہیں جان رہے. اس طرح تیرنے والے کو دیکھنا یہ تیرنا آ گیا نماز کو. نماز کو ہم بچپنے سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے لوگوں، یہی نماز ہے سمجھ رہے. اب یہ تیرنا ہے نا بھائی، آ گیا علم، آ گیا اپنے کو تیرنے کا. کیا ہے؟ اوپر سے ڈائف لگانا، سانس روکنا، ہاتھا مارنا، پیرا مارنا، ایسا تیرنا. پورا علم آ گیا ہمارے کو. دیکھ لیے لوگ تیرنے جو. دیکھ لینے کے بعد ہم کیا کرتے؟ ہم بھی ڈائف لگاتے پانی میں؟ نہیں لگاتے. پہلے جانتے نہیں، تیرنے والے کی صحبت میں رہ کے وہ علم حاصل کرتے، پریکٹس کرتے اس کی، جانتے کیا ہے تیرنا. وہ جاننے کے بعد میں جب جان لیے جب ہم ڈبکی لگاتے. اگر بغیر جانے کے ہم خالی مان لیے ایسا تیرنا ایسا تیرنا، اگر ڈبکی لگاتے تو بچتے، فائدہ ہوتا نقصان ہوتا ہمارا؟ نہیں ہوتا. ڈب جاتے، غرق ہو جاتے اس میں. اس وجہ اللہ تعالیٰ برا اسلام میں تم نے مان لینا، اب ایمان میں جانا پر اللہ تعالیٰ سے. تو ایمان بھی ضروری ہے ہمارے کو. ایمان میں جانا ہے. کیا جاننا ہے؟ کلمہ کیا ہے. بغیر جانے کے پڑھیں گے تو نقصان نہیں ہوتا. بغیر جانے کلمہ طیبہ پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے، مخلوق کی طرف توجہ رکھیں. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، یہ ہے لا الہ الا اللہ. ابھی مولا بھی بتایا اس کی فہم لا الہ الا اللہ کیا ہے. نہیں، ہر حاجت کا پوری کرنے والا اللہ ہے. ہم جو صبح سے اٹھنے سے لے کے شام میں سوچتا کہ جتنے بھی ہمارے حاجت ہے نا اس کے بعد غور و فکر کرتے رہنا، اتنا کام ہے ہمارا. ہمارا کام سے توجہ ادھر ہی کرنا ہے. کوئی بھی ہماری حاجت پوری ہوئی نظر آئی تو یہ اللہ کی طرف سے، اس کے اندر مولا کو دیکھنا، یہ مولا سے حاجت پوری ہو رہی میری، یہ جاننا ہے، یہ جاننا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سمجھ دیکھیں گے. دیکھنے کا علم بہت اعلیٰ علم ہے یہ، اس سے اعلیٰ کوئی عبادت ہی نہیں ہے. تو آج ہم کو مرتبہ نہیں، عبادت 3 قسم کی معلوم ہے. ایک ہے کہ کیا ہے؟ پہلی عبادت کا درجہ کیا ہے کہ ذمے سے بری ہو جانا، حکم ڈر حق خبر. پہلا درجہ کون سا ہے؟ ذمے سے بری ہو جانا. یہ سب سے ادنا عبادت ہے. یہ اس سے اچھی عبادت، سے اعلیٰ عبادت کون سی ہے؟ یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ رضا حق کے لیے عبادت کرنا، یہ اس سے ذرا اعلیٰ عبادت ہے، یعنی درمیانی مرتبے کی عبادت ہے یہ. اس سے سب سے افضل عبادت کیا ہے کہ عبادت میں مقام مشاہدہ ہونا، وہ سب سے اعلیٰ اور یعنی سب سے اعلیٰ عبادت ہے. وہ اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے. اب مولا کو دیکھے بعد اور کیا دیکھتے ہیں؟ اور کچھ ہے دیکھنے کے بعد میں عبادت میں مولا کو دیکھ لیے، اس کا کیا دیکھتے ہیں؟ مولا کیا کچھ ہے ہی نہیں. تو اپنے اندر رسول کو موجود، یعنی رسول کو پا کے جب نماز میں ٹھہریں گے تو رسول کی نظر سے انشاءاللہ ہم اللہ کو دیکھیں گے. تو لہٰذا وقت برابر ہو گیا، لہٰذا اب اس کو ہم تسلسل مقام، یعنی اسلام، ایمان، احسان کو ہم تفصیل سے سمجھنا ہے. جب کلمہ طیبہ پہ آئیں گے نا تو انشاءاللہ سمجھ جب کلمہ طیبہ کو سمجھیں گے، جب ہم معلوم ہوا کہ ہمارا کلمہ طیبہ پہ کیسا ایمان ہے ہمارا. ہم اب تک کیا سمجھ رہے؟ خالی پڑھ لینا سمجھ رہے تھے کلمہ طیبہ. نہیں، فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، قرآن مجید کا حکم واجب ہے، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے. ہم جان رہے ہیں لا الہ الا اللہ، خالی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج پڑھ جا رہے، اسی میں پڑھے ہوئے خالی. یہ عبادت سے ہم کو یعنی وہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. ہم کو ارضاء حق کے لیے عبادت کرنا کم از کم، اس سے اعلیٰ عبادت کیا ہے؟ مشاہدے کی عبادت ہونا. عبادت میں مقام مشاہدہ ہونا انشاءاللہ سمجھ جانا. تو اس کو یہ بات کو اپن کنٹینیو کریں گے آنے والے پروگرام میں. اب میں مختصر سا اسلام، ایمان اور احسان کے تعلق سے بتا رہا ہوں. اس کا یعنی تقوی کو بھی سمجھیں گے کیا ہے تقوی. تقوی بولتے ہیں کس کو؟ تقوی کی کتنے قسمیں ہیں، اس کے اندر توحید کی قسمیں دیکھ کے پھر واپس اسلام میں آ کے کلمہ طیبہ کو سمجھیں گے. وہاں سے پھر ہمارا
اصل تعلیمات شروع ہوتی ہے. اب خالی ہم کیا ہے اسلام کے معنی، ایمان کے معنی اور احسان کے معنی جانے. اسلام کے معنی کیا ہے کہ نہیں ماننا، بے چوں چرا اطاعت کے لیے گردن جھکا دینے کا نام اسلام ہے. ایمان کے معنی کیا ہے؟ جاننا، جاننا جو معنی اسلام میں اس کو جاننا. احسان میں کیا ہے؟ دیکھنا ہے. کیسا دیکھنا ہے؟ احسان کے معنی کیا ہے؟ بلا غرض و غائب کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہ احسان ہے. غرض نہیں رہنا اس میں، میں آج اس کی مدد کرا تو کل میری مدد کرتا، یہ احسان نہیں ہے، یہ بدلہ ہی ہے. احسان کس کو بولیں گے؟ بلا غرض و غائب کسی کو کچھ عطا کر دینا، یہ احسان ہے. یہ مرتبہ احسان کی عبادت کیا ہے؟ بلا غرض و غائب صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا، جنت کی وجہ سے نہیں کرنا، دوزخ کی وجہ سے نہیں کرنا. جنت کی یعنی ہوس میں نہیں کرنا اور دوزخ کے ڈر سے عبادت نہیں کرنا. صرف اور صرف مولا کی وجہ سے عبادت کرنا، یہ اخلاص ہے اس میں. اللہ کی نہ جنت کی وجہ سے کرنا ہے نا ہمارے کو، نہ دوزخ کی وجہ سے کرنا ہے. عبادت کس کی وجہ سے کرنا ہے؟ صرف مولا کی وجہ سے عبادت کرنا ہے انشاءاللہ سبحانہ. اس کے بعد میں پھر تقویٰ دیکھیں گے. یہ تمام تینوں چیزوں پر بھی ٹکنا ہے ہمارے کو. جب ٹکیں گے تو انشاءاللہ سبحانہ توحید حاصل ہوں گے ہمارے اندر. ہمارے ساتھ مولا کو پائیں گے جب انشاءاللہ سبحانہ. ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ مولا رہیں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غار سور میں اللہ کہاں پر ہے دیکھو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دشمن بالکل قریب ہے. ہجرت کے وقت جب غار سور میں آپ بنا لیے تھے تو وہاں پر نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ دشمن بالکل ہمارے سامنے، ذرا اور نیچے جھکا دو ہم ہماری ہلاکت ہے، دشمن ہم کو دیکھ لیں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پہ اے ابو بکر تم ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. کتنا یقین ہے، کیسا، یہ کوئی معمولی بات ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیسا یقین تھا. وہ یقین سے بولے اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ ایک مکڑی سے حفاظت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکڑی کو حکم دیے یہ غار پہ جال ڈال دے. کبوتر کو حکم دیے اس میں انڈے دے دے. جب دشمن کی نظر پڑی اندر جانے کی کوشش کرے تو کیا اللہ تعالیٰ کیا ڈالا ان کے خل میں؟ ارے اس کے اندر جاتے تو جالے پھوٹ جاتے تھے، نہیں جالا ٹوٹ جاتا تھا، انڈے پھوٹ جاتے تھے. اندر کیسے جاتے؟ کوئی بھی نہیں کہ کئی زمانے سے بندی کا غار، کئی کو بن جانا اندر سانپ بھی چھوڑیں گے بول کے وہ لوگ اللہ تعالیٰ نظر پلٹا دیے چلے گئے. اللہ ایسا ہمارے ساتھ ہے. یہ بتائے ہمارے کو اللہ ہمارے ساتھ ہے کا یقین ایسا رہنا تو ہر مصیبت سے بچتے ہم انشاءاللہ سبحانہ جلا. نہیں ہر مصیبت سے بچیں گے، ہر یعنی کوئی مصیبت ہمارے قریب نہیں آئیں گے انشاءاللہ سبحانہ جلا. یہ یقین ہمارے اندر پیدا نہ. یہ محفل کا مقصد ہی جو ہے کہ ہر ایک اپنے اندر یہ یقین پیدا کرنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے اللہ ہمارے ساتھ کا اگر یقین ہوگا تو کہیں ڈر نہ ہوگا. نہیں ولا ہم یحزنون ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کب بنتے؟ مرتبہ احسان پہ آنے کے بعد. مرتبہ احسان کیا ہے؟ اللہ کو دیکھ کے عبادت کرنا. تو ہر جگہ اللہ کو دیکھنا، ہر جگہ پہ اللہ کو دیکھنا انشاءاللہ. وہ ایک کیا ایک فن ہے، اللہ والے بتاتے کیسا دیکھنا. آہستہ 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 آتا ہے انشاءاللہ سبحانہ. تو انشاءاللہ وہ بھی ہم مقام حاصل کریں گے اسلام، ایمان اور احسان کے ذریعے. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.